حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آج 15 رمضان المبارک ہے۔ ایک عظیم ہستی کی پیدائش ہوئی اس دن جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور امت محمدی کی خدمت کو اپنایا، وہ ہستی امام حسن علیہ السلام ہیں۔ جی ناظرین، تو آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وہ مبارک دن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر، جگر گوشہ بطول، حیدر کرار کے آنگن کے پھول ہیں۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی جب بی بی فاطمہ علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی۔ جی ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک طرف آپ علیہ السلام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے، اور دوسری طرف امام حسن علیہ السلام کی پرورش بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں کی گئی۔ جی ناظرین، جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام حسن علیہ السلام کے کان مبارک میں اذان و اقامت فرمائی اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ مبارک میں ڈالا۔ جی ناظرین، امام حسن علیہ السلام نے 7 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی۔ جی ناظرین، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی امام حسن علیہ السلام کی طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سید سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ جی ناظرین، تو امام حسن علیہ السلام کی محبت نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی اپنی پشت پر بٹھا لیتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا چہرہ مبارک اور سینہ مبارک اور قد مبارک اپنے نانا یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتا تھا۔ حضرت علی اپنے صاحبزادے کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت کم بولتے تھے اور اکثر خاموش رہتے تھے، لیکن جب امام حسن علیہ السلام بولتے تھے تو سارے لوگ آپ کی طرف دیکھتے رہ جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے کبھی بھی لڑائی جھگڑے میں نہیں کسی کا ساتھ دیا۔ جی ناظرین، حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 25 بار پیدل حج کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ جی ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جی ناظرین، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کا شمار نہ صرف ایک اہم عالمی روحانی شخصیت کے طور پر ہوا، بلکہ آپ نے اسلام کی تاریخ میں اپنے کردار کے ذریعے ایک نئی روشنی ڈالی۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت میں آپ کی ذہانت، علم، صبر اور دریا دلی کی صفات نمایاں تھی، اور آپ کی زندگی نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھایا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی مانند ہے جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی ولادت نے ایک نئی روشنی اور ایک نئی امید کی بنیاد رکھی۔